کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد کروڑ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرتی طور پر عاجز، مقہور اور لاچار پیدا کیا ہے۔ یہ لمحہ بلمحہ، وقت بوقت، ہر ٹائم پہ کسی نہ کسی ایسی ذات کی جانب محتاج ہوتا ہے جو اس کی مدد کرے، جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو اس کی حاجات کی تکمیل کرے۔ انسان بنفس نفیس اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام ضروریات اور حاجات کو مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فطرتی طور پر بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اسے دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت رہتی ہے۔ ان اشیاء کو پورا کرنے کے لیے وہ فطرتی طور پر ایک ذات کی جانب جو ہے وہ محتاج ہے، فقیر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی ملجا اور ماوا بنا رکھا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی پناہ گاہ بنا رکھی ہے۔ ضرورت کے وقت وہ اس پناہ گاہ کی جانب جو ہے انسان رخ کرتا ہے، چاہے کوئی جانور کی پوجا کرتا ہے، چاہے کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، چاہے کوئی درویشوں کی عبادت کرتا ہے۔ ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی ملجا اور ماوا بنا رکھا ہے۔ مشکل کے وقت انسان اسی کی جانب جو ہے وہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں اور مشکلات آنی ہیں، آپ لوگوں کو بھی ضرورت پڑنی ہے کہ آپ مدد کے لیے پکاریں، تو آپ اپنی مدد کے لیے صرف اور صرف اپنے خالق، اپنے مالک کو پکاریں، اس لیے کہ یہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے پروردگار نے یہ اعلان فرمایا ہے، لوگوں مجھ سے دعا مانگو، اپنی پکاریں، اپنی التجائیں، ان کی توجہ میری طرف مبذول کرواؤ، میں تمہاری پکاروں کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری نداؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ دعا کرنا، مانگنا عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جاتی، خالصتاً صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہیں، وہ عزیز ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، آسمان نے کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں شکلیں دی، تمہیں چہرے بنائے اور بہترین شکلوں میں تمہیں ڈھال دیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں آسمان سے پاکیزہ چیزوں کا رزق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا رب ہے،
جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہاری ضرورتوں کو، حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری ہر ضرورت کی چیز مہیا کرنے والا ہے، تمہاری مکمل نگہداشت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا لوگو هو الحی، یہ اللہ تبارک و تعالی زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو یہ زندہ و جاوید رہنے والی ہستیاں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ و جاوید ہیں، وہ ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں ہونا، اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ تمہارا معبود ہے برحق، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اپنی ضرورتوں کے وقت خالصتاً اسی رب کو پکارو تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، اے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتلا دیجئے۔ کیا بتلا دیجئے؟ انی قریب، میں بہت نزدیک ہوں، میرے درمیان میں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے، واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، میں براہ راست ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، دن کی کوئی گھڑی ہو، رات کی کوئی گھڑی ہو، بلکہ ایسی جگہ پر میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جہاں تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تمام جگہیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ انسان کسی کو پکار ہی نہیں سکتا، وہاں سے بھی میں انسانوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ ان کو خبر دیجئے میں تمہارا پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واسطوں اور وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، ان چیزوں کا وہ ضرورت مند نہیں ہے، ہر اپنے بندے کی، اپنی مخلوق کی پکار کو، ندا کو براہ راست سنتا ہے۔ واسطہ، وسیلہ شریعت میں جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ مشروع ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ دعائیں واسطوں کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں، وسیلوں کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں، لیکن کون سے وسیلے؟ جن وسیلوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ نمبر ایک وسیلہ یہ ہے دعائیں قبول ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات کا واسطہ دیا جائے، اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے، اس کے رب ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا، اس کے جبار اور قہار ہونے کا، اس کے رزاق ہونے کا، اس کو واسطہ دیا جائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میرے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ تو رزاق ہے، تو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، یا اللہ تجھے رزاق ہونے کا واسطہ مجھے جو ہے وہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ میری فلاں ضرورت جو ہے وہ پوری فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانت اللہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ کلمات کہے، آپ نے وہ کلمات سن لیے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا واسطہ دے کر کہ تو ہی اکیلا معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، تو ہی منان ہے، ہر قسم کے احسانات اور فضل اور انعام و اکرام کرنے والا اپنی مخلوق پر صرف اور صرف تو ہی ہے۔ یا ذی الجلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے عزت والے، ہر طرح کی بزرگی اور عزت تیرے لیے ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ و جاوید، ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے صحابہ سے عرض کی، اے لوگو آپ جانتے ہو اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ لقد سأل باسم اللہ العظیم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔
اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسے ناموں کے ساتھ، ایسی صفات کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ سے جب بھی ان ناموں اور ان صفتوں کے ساتھ دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور آدمی نے دعا کی، اللہم انی اسألک بانت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے معبود ہونے کا تجھے واسطہ دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کسی کو جنا نہیں، نہ تو کسی سے جنا گیا ہے۔ یا اللہ تو اکیلا ہے، تیری برابری اور تیری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے وہاں پہ بھی یہی لفظ فرمائے۔ اے میرے صحابہ، اس نے اللہ کے اس عظیم نام کے ساتھ سوال کیا ہے جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا واسطہ یہ ہے، پہلا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا اس کو واسطہ دیا جائے۔ نمبر دو، دوسرا واسطہ اور وسیلہ وہ یہ ہے کہ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن نیک لوگوں کی یقین ہے کہ زیادہ سنتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نیک آدمی زندہ ہو اس سے دعا کروانی چاہیے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مسلمان تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں میسر ہو، اگر تمہیں موقع ملے تو اللہ کا ایک بندہ اویس کرنی ہے، اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب بھی دعا کرنا اپنی دعا میں اویس کرنی کا واسطہ دے دینا۔ صحابہ سے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں موقع ملے تو اویس کرنی کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا۔ قربان جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، جلیل القدر صحابی، امت کے بہت بڑے ولی اور مجتہد، وہ ان کو موقع ملا، ایک حج کے موقع پر اویس کرنی مکہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ کہا، اویس، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ اویس سے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروانا، اویس میرے حق میں جو ہے وہ دعا کرو۔ اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے کہ نیک بندے سے اگر ملاقات ہو جائے تو اس نیک بندے سے اپنے لیے دعا کروائی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ زندہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، فوت شدگان وہ لوگوں سے بے خبر ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تیسرا وسیلہ مشہور واقعہ ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جائے، نیکی کو وسیلہ بنایا جائے، نیکی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جائے۔ یا اللہ میں نے فلاں کام کیا، تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں نے دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں کیا، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں کیا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کا واسطہ دینے کے بعد اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 3 آدمیوں کا غار والا مشہور واقعہ ہے۔ ایک نے واسطہ دیا، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خوب خدمت کرتا ہوں، اتنی خدمت کرتا ہوں کہ پہلے بکریوں اور جانوروں کا دودھ لا کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دن دیر ہو گئی، میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ والدین کو برا بھلا کہنے والوں، والدین کی عزت میں حرف ڈالنے والوں، ذرا سوچئے، عزت ایسے بھی ہوتی ہے۔ کہا، میں نے والدین کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، دودھ پہلے پیش کرتا تھا، پیالہ لے کر ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا کہ جب یہ بیدار ہوں گے ان کو دودھ جو ہے وہ مہیا کروں گا۔ میں نے ان کو جگایا بھی نہیں، اپنے بیوی بچے جو بھوکے تھے ان کو دودھ دیا بھی نہیں، انتظار کرتا رہا کہ پہلے اپنے والدین کو پلانا ہے۔
چنانچہ والدین خود اٹھے اور پھر میں نے دودھ ان کو پیش کیا، انہوں نے پیا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر خود بخود ہلا، کوئی ہلانے والا نہیں اللہ کی ذات کے سوا، کوئی مددگار نہیں ایسی جگہ پہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ وہاں پہ بھی دعائیں کام آتی ہیں لیکن عملوں کے وسیلے کے ساتھ، نیک عمل کیے گئے ہوں۔ دوسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، اس سے میں برائی کرنا چاہتا تھا، کبھی برائی کا موقع نہ ملا، لیکن ایک دفعہ موقع مل گیا، وہ مجبور اور لاچار ہو کر میرے پاس آئی، میں اس کے ساتھ تعاون پہ راضی ہوا اس شرط پہ کہ وہ مجھے برائی کرنے کا موقع دے۔ اس نے ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن آخری وقت پہ اس نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس حق کی پامالی نہ کرو۔ میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا، میں نے اس کو جو پیسے دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، تیری برائی سے میں باز آ گیا۔ یا اللہ اس وقت ہمیں برائی سے منع کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے پتھر کو اور حکم دیا، وہ تھوڑا سا اور کھسک گیا لیکن جگہ نہیں بنی ابھی نکلنے کے لیے۔ تیسرے نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اس نے کہا اللہ ایک مزدور مزدوری کے لیے آیا، اس نے مزدوری کی، جب میں نے مزدوری دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا یہ تھوڑی ہے۔ مزدوروں کے حقوق پامال کرنے والوں سے گزارش ہے ذرا غور کیجئے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مزدوروں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی مشکلات کو کیسے دور فرماتے ہیں۔ وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو امانت کو سنبھال کے رکھا، بلکہ کاروبار میں لگا دیا، اس کا کاروبار بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، حتیٰ کہ جانوروں کے، گائیوں کے، اونٹوں کے، بکریوں کے ریوڑ بن گئے اور طرح طرح کا مال جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ ایک دن دوبارہ آیا اور کہنے لگا میری وہی مزدوری جو تھی وہ اتنی واپس کر دو، مجھے ضرورت ہے وہ دے دیجئے۔ میں نے اسے کہا یہ سارا مال تیرا ہے لے جا۔ کہنے لگا مذاق نہ کرو، اس دن تھوڑے سے پیسے زیادہ نہیں دے رہے تھے، آج تو کہہ رہا یہ سارا مال لے جاؤ، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، گائے اور اونٹ وغیرہ ہیں، یہ سارے لے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ وہ سارے کا سارا جھاڑو پھیر کر لے گیا، ایک جانور کی رسی بھی نہ چھوڑی، میں نے سی نہیں کی۔ یا اللہ یہ امانت تھی، تیری رضا کی خاطر میں نے امانت کو واپس کر دیا، اگر تیرے لیے میں نے عمل کیا تھا، تو اس عمل سے خوش ہوا تھا تو آج ہماری مصیبت میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور پتھر کو حکم دیا، غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ نکل گیا اور کامیاب ہو گیا۔ یہ تیسرا واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ جائز ہی نہیں مشروع ہے، افضل ہے، بہترین ہے۔ ان وسیلوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر حالت میں جیسے بھی اللہ کو پکارا جائے اللہ کریم اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے اگر دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 1، دعا کرنے سے پہلے انسان باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ نمبر 4، دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہے۔ نمبر 5، تعریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ نمبر 6، دعا کرنے میں جلد بازی نہ کرے، دعا مانگتا رہے اور پختہ عزم کے ساتھ مانگے، یہ نہیں اللہ تو چاہتا ہے تو ایسا کر دے، تو نہیں چاہتا تو نہ کر، نہیں اے اللہ مجھے تجھ پہ یقین ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ تو مجھے عطا فرما۔ اللہ اگر میری قسمت میں ہے تب بھی عطا کر دے، نہیں ہے تو تو تب بھی قسمت میں کرنے والا ہے، یا اللہ تو میری قسمت میں کر۔ پختہ عزم کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جائے، عزم مصمم کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جائے۔ اور اسی طرح نمبر 7، قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کی جائے، کسی کی حق تلفی کے بارے میں دعا نہ کی جائے۔ اور نمبر 8، دعا کرنے سے پہلے نیک عمل کیا جائے، نیک عملوں کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کی جائے۔ یہ آداب
ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا کی جائے۔ یہ تقریباً 9-10 چیزیں ہیں، اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ آئیے چند ایک نمونے دعاؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے ذکر فرمائے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آج ہم طرح طرح کی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے وہ کس طرح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، مشہور واقعہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس چھین لیا، جنت سے نکال دیا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے پکارا۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں مشہور قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام گئے، عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو کہا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو نام لگایا ہوا ہے یہ کسی عزیز کا نام ہے، تو اس نام کا واسطہ دیا تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت واقعہ ہے۔ علامہ ذہبی اور شیخ البانی اور دوسرے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ لوگوں نے یہ جھوٹا قصہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے وہ منسوب کیا ہے۔ صحیح قصہ سورہ اعراف میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر اتنا ہی معاملہ ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں کیوں نہیں ذکر کیا، صحیح حدیث میں کیوں نہیں ذکر کیا، صحابہ کرام سے کیوں منقول نہیں ہے کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو ایسا واسطہ دے کر جو ہے وہ دعائیں کرتے ہوں۔ کسی جگہ پہ بھی ایسی چیز موجود نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے نعمتوں سے محروم کر دیا، سزا دی، تو انہوں نے ہمیں پکارا اور دعا کی۔ کن الفاظ کے ساتھ دعا کی؟ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جو ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ جو لفظ ہم نے ان کو بتلائے ان لفظوں کے ذریعے دعا کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے جرم کیا، ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ اے ہماری پروردگار، اگر تو نے ہماری جانوں پر رحم نہ کیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم خسارہ پائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو ہماری جان کے اوپر کیا ہے، رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کی۔ یہ ہے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی دعا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اپنے پروردگار کو یاد کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے سوا کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، وہی جو دعاؤں کا ذکر میں نے پیچھے کیا، آداب جو ذکر کیے، انہی کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر اس چیز کو جاننے والا ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کو پکارا جاتا ہے، کسی درویش کو پکارا جاتا ہے، کسی حجر کو، کسی شجر کو پکارا جاتا ہے، ان میں یہ اوصاف موجود نہیں ہیں۔ اول تو وہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہیں تو موجود اور سامنے کی چیزوں کو جانتے ہیں، پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم چھپ کر کرتے ہیں کوئی کام، اسے بھی تو جانتا ہے، ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں، اے اللہ اسے بھی تو جانتا ہے۔ یا اللہ آسمان اور زمین میں کوئی شے مخفی نہیں ہے، تیرے اوپر سب کچھ جو ہے وہ واضح ہے۔ اے اللہ تو ہماری پکاروں کو سننے والا۔ اے اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا واسطہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے انعام و اکرام کا، اس کے فضل کا ذکر کیا جائے دعاؤں سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں، تو نے بڑھاپے کے باوجود
مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے اوپر طرح طرح کے تو نے انعامات اور اکرامات کیے کہ اللہ تو ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار میرا رب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے۔ پھر دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے مومن ہیں ان کی مغفرت فرما، قیامت والے دن تیرے سوا کوئی مغفرت اور بخشش دینے والا نہیں ہے، اللہ تو مغفرت فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں کو درس دیا، لوگوں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہے، صرف اور صرف خالصتاً اسی کو پکارو، تمہاری ہر طرح کی حاجتوں اور ضرورتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کرنے والا ہے، ہماری نسل میں نبوت کا سلسلہ چلانے والا وہی ہے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں 3 نبیوں کا ذکر فرمایا اور بے شمار نبیوں کا ذکر کیا، لیکن بالخصوص ان 3 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام غالباً 83 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 90 سورہ انبیاء، اس کی جا کر ذرا تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ دعائیں کون سنتا ہے اور کیسے سنتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو لوگوں کی دعائیں قبول کرتی ہے اور پھر کس طرح جو ہے وہ قبول کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے جب بیماری نے ان کا احاطہ کر لیا، تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے، وہ مجبور اور مقہور اور لاچار ہو گئے، کوئی آدمی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار اپنے رب کو پکارا اور ان سے کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں جس مصیبت اور جس غم سے دوچار ہوں آپ کے سامنے ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ساری کائنات کے اوپر خوب رحم کرنے والا ہے، یا اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس مصیبت کی گھڑی میں کسی کو انہوں نے نہیں پکارا، اس وقت فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور جو تکلیف تھی اس کو رفع کر دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور جو کچھ ان کے اہل و عیال تھے وہ ہم نے واپس لوٹا دیے، بلکہ ان سے ڈبل کر کے دیے، دنیا کی دولتوں کی ریل پیل کر دی جس وقت انہوں نے ہم کو پکارا۔ وَكَانُوا ذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور یہ بات عبادت کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ لوگوں ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھیے، درس حاصل کیجئے، واعظ حاصل کیجئے کہ اس قدر مصیبت ہے، کسی کالے علم والے کے پاس نہیں گئے، کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں گئے، کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس نہیں گئے، کوئی بکریاں کوئی جانور ذبح کر کے اس کی سریاں قبرستان میں پھینکنے کے لیے نہیں گئے، یہ گوشت کے ٹکڑے جانوروں کے سامنے پھینکنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ خالصتاً ایک اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مصیبت آئی ہے، دعا کرنے سے پہلے نیکی کا کام کیجئے، جانور کا ذبح کر کے بکرے کی سری جو ہے یہ قبرستان میں پھینکنا کون سی نیکی ہے؟ جانور کا گوشت اٹھا کر دریا میں پھینک دینا یہ کون سی نیکی ہے؟ غریبوں کی مدد کیجئے، دعاؤں کو قبول کرنا ہے، بکرا ذبح کیجئے اللہ کے نام کا اور گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، فقیروں میں تقسیم کر دیجئے، کسی مسکین کو دوائی لا کر دیجئے، کسی کے لیے ہسپتال بنا دیجئے، ڈسپنسری بنا دیجئے، مدرسہ بنا دیجئے، پھر دعا کیجئے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے دعاؤں کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی کا تذکرہ کیا۔ لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ نبی جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب آزمائش آ جاتی ہے، اس وقت وہ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین کر کے جو ہے وہ ذکر کیا۔ لوگوں، یونس علیہ السلام کو یاد کر لو، وہ مچھلی والے کو ذرا یاد کرو، جب اس نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتے، یا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی تو وہ قوم کو چھوڑ کر کشتی پہ سوار ہو کر اللہ سے پوچھنے کے بغیر نکل کھڑے ہوئے، اور کشتی دریا میں ہچکولے کھانے لگی۔ قرہ یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا، یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور مچھلی تیار کھڑی تھی، اس نے اپنا منہ کھول لیا، اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں لے لی۔ تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے سمندر میں نعوذ باللہ من ذالک فوت ہو جاتے، مچھلی انہیں کھا جاتی، نہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے، مچھلی میرا ایک بندہ مہمان آ رہا ہے، اس کی خوب ضیافت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اسے تکلیف نہ ہو، اسے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اندھیرے ہی اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں پہ کسے پکارا؟ کالے علم والے کو، کسی نجومی کو، کسی کاہن کو، کسی جادوگر کو، یا کسی اور کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ بھی فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود اور پروردگار نہیں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا، اے اللہ میری جان کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما دے۔ کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام وہاں پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتے۔ اگر وہ ہماری پاکیزگی اور ہماری تسبیحیں بیان نہ کرتے، کبھی وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتے۔ گویا کہ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے دعاؤں سے پہلے، سبحان 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 اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے آسمان و زمین کے رب تو پاک ہے، اے اللہ عیب اور نقص جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام نے جب وہاں پہ دعا کی، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جو انہیں غم تھا، جو انہیں پریشانی تھی، اس غم سے ہم نے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے، وہ سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں نبیوں کا یہ طریقہ کار ہے، مومنوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ مومنوں کو کسی اور ذریعے سے ہم نجات نہیں دیتے، ان کو بھی اسی ذریعے سے نجات دیتے۔ کوئی یہ نہ کہے وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی دعاؤں تو اللہ براہ راست سن لیتا تھا، ہمارے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، ہمارے لیے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے، ہمارے لیے چپڑاسیوں اور چوکیداروں کی ضرورت ہے، سیکٹریوں کی ضرورت ہے، بادشاہ تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری ساری باتیں غلط ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، بے نہیں اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وہ بھی براہ راست ہم کو پکارے، ہماری تسبیحیں بیان کریں، ہم ان کی پکاروں کو، ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرنے والے۔ تو معلوم ہوا انبیاء علیہم السلام صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ جس طرح میرے بندوں نے میری عبادت کی ہے تم بھی اسی طرح عبادت کرو،
تیسرے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام، وزکریہ اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس نے جب اپنے پروردگار کو پکارا، اے اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بابا بن چکا ہوں، ابھی تک تو نے مجھے اولاد نہیں دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں تو کس قدر بڑی آزمائش فرماتے ہیں۔ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ملی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ساری زندگی دعا نہیں مانگی ہوگی؟ یہ وہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا مانگتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ میں نے آج مانگی، میں نے شام کو مانگا، میں نے صبح کو مانگا، پرسوں کو مانگا، 10 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا۔ زکریہ علیہ السلام ساری زندگی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں فرمائی، بڑھاپے میں جا کر پھر دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بہترین وارث جو ہے وہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی لیکن بڑھاپے میں دونوں کو ہم نے درست کر دیا اور ان کو بہترین بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی دعائیں کیوں قبول کی جاتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے بندے آسمانوں سے یا زمینوں سے نہیں اترتے بلکہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی وہ متقی اور پرہیزگار زمین سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ آسمان سے نہیں اترتا، وہ دنیا میں آ کر جب اچھے عمل کرتا ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی دعاؤں کو ہم نے قبول کیوں کیا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر غالباً 90 ہے، وہی 83 سے لے کر 90 تک کا اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعاؤں کو اس لیے قبول کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ 3 سبب ذکر کی۔ ان نبیوں کی دعاؤں کو مشکل کی گھڑیوں میں، پریشانی کی گھڑیوں میں ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ کس وجہ سے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، باوجود آزمائش آنے کے، مصیبت آنے کے، پریشانی آنے کے، نیکیوں کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جب ضرورت ہو تو انسان پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اذانیں دینا شروع کر دے، لیکن جب خوشی مل جائے، راحت مل جائے تو مسجد کا دروازہ ہی چھوڑ جائے، یہ نہیں، ہر وقت میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، دوڑیں لگاتے تھے، مقابلے کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، نیکی کا کام میں نے سب سے آگے بڑھ کر کرنا ہے۔ نمبر 2 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہماری طرف امید کرتے ہوئے اور ہم سے ڈر کر دعائیں مانگتے تھے، کسی اور کا ڈر دل میں نہیں تھا، فلاں صاحب کے نام کی اگر 11ویں نہ دی تو جانور مر جائیں گے، فلاں کے نام کا صدقہ خیرات نہ دیا، نظر نیاز نہ دی تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی یدعوننا رغبا ورہبا، امید بھی ہم سے کرتے تھے اور ڈرتے بھی ہم سے تھے اور دعائیں بھی ہم سے کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کی دعائیں قبول کی۔ اگر وہ ہمارا در چھوڑ کر، ہمارا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور پہ چلے جاتے ہم کبھی ان کی دعا کو قبول نہ فرماتے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تیسرا وصف ذکر کیا، وہ عاجزی اور انکساری ہمارے سامنے کرتے تھے، سجدہ ہمیں کرتے تھے، رکوع ہمیں کرتے تھے، جھک کر عبادت ہمارے لیے کرتے تھے، اپنے بڑوں کو جھک کر سلام نہیں کرتے، سر نہیں جھکاتے، سر جھکانا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ بڑوں کا احترام شریعت میں ضروری ہے، ضرور احترام کرنا چاہیے، لیکن خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ادب سے سلام کریں بڑے سے، لیکن اس کے سامنے سر جھکا کر سلام کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اسے ادب سے کہیں السلام علیکم، کیا حال چال ہیں، خیریت سے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے بتائیے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے جوتے اٹھا کر دروازے پہ رکھ کر آئیے، دروازے سے اٹھا کر آگے لائیے، ان کی تمام ضرورت کی چیزیں مہیا کیجیے۔ ادب انتہائی ضروری ہے بڑوں کا۔ اگر کوئی بڑوں کا ادب نہیں کر سکتا، نیک لوگوں کا ادب نہیں کر سکتا،
وہ نبیوں کا ادب نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ادب نہیں کر سکتا، لیکن ادب کی آڑ میں نیک لوگوں کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم نے نبیوں کی دعاؤں کو اس لیے قبول کیا کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمارے سامنے جھکتے تھے، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ یہ ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور کیسے قبول کرتا ہے۔ آخری بات ذکر کرے، اپنی بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ دعائیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو گرمی میں بیٹھ کر پروگرام سنا ہے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کی نجات فرما دے، دنیا جہان کی نیک اور جائز خواہشات آپ کی جو ہے وہ پوری فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، ایک بیمار کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں وہ چارپائی پہ پڑا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے مرغی کا چوزا ہے، اس قدر بیمار، گوشت خون جسم میں جیسے ہے ہی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہا یہ کیا بنا رکھا ہے تو نے اپنا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہے، کچھ مانگا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دعا کی تھی۔ کہا کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا کی تھی، اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، یا اللہ جو آخرت میں سزا دینی ہے میں آخرت کی تیری سزا برداشت نہیں کر سکتا، وہ سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ دیکھیے دعائیں انسان بسا اوقات کیا کر جاتا ہے، اور وہ دعا انسان کے لیے پریشانی اور مصیبت اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نکالنا چاہیے، اچھا کلمہ نکالنا چاہیے، اپنی اولاد کو ہمیشہ دعا دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ کبھی زبان سے بعد میں نکلتا ہے اور دعا پہلے جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا یا اللہ جو آخرت میں سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سزا میں پکڑ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اولا تطیقہ ذالک اولا تستطیعہ، کیا تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اتنی طاقت رکھتا ہے یہ تو نے کیا دعا مانگ لی؟ ایسے دعا نہیں مانگتے، جاؤ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں جو نیکی ہے جو اچھائی ہے مجھے عطا فرما دے، یا اللہ آخرت میں جو نیکی اور اچھائی ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اب بتلائیے اس دعا میں کچھ باقی رہ گیا ہے جو مانگنے والا ہے؟ دنیا میں جو اچھائی ہے، اولاد کی، بیوی بچوں کی، کاروبار کی، صحت کی، تندرستی کی، گھر بار کی، امن و چین کی، یا اللہ دنیا میں جو اچھائی ہے مجھے عطا کر دے۔ آخرت میں جو اچھائی ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے، پیارے پیغمبر کی سفارش مل جائے، پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یا اللہ آخرت میں جو اچھائی ہے وہ عطا فرما دے۔ تمام دعائیں اس چھوٹی سی دعا میں آپ نے جمع کر دی، کہا یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، وہ صحیح اور تندرست ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارا جائے، نیت صاف ہو کر پکارا جائے۔ مشرکین مکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ بھاگ گیا، کشتی کے اوپر سوار ہوئے، درمیان سمندر میں دریا میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، مشرکین کہنے لگے اس وقت خالصتاً ایک اللہ کو پکارو اگر کشتی کو پار لگانا ہے۔ اکرمہ کہنے لگے یہ کیا بات کر رہے ہو، وہ ہمارے لات منات حبل یہ سارے بت کہاں گئے؟ ساری زندگی جن کی ہم پوجا کرتے رہے، جن کی وجہ سے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی لڑائی لڑی، ہم ان کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، وہ ہمارے مددگار کہاں پہ ہیں؟ کہا نہیں، یہاں پہ وہ کوئی مددگار کام نہیں آئے گا، یہاں پہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ کام آتی ہے۔ کہا اچھا، اگر یہاں پہ ایک اللہ کی ذات کام آتی ہے تو خشکی میں بھی ایک اللہ کی ذات کام آتی ہے، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اگر تو نے نجات دے دی تو میں اپنا ہاتھ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے نجات دی اور فوراً جا کر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لی۔ لوگوں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں،
وہ دعائیں، وہ پکاریں جن پکاروں کو اللہ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ دنیا کی پکار شرک نہیں ہے، بس یہ مغالطہ ہے، یہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عام طور پہ دنیا میں مغالطہ دیا جاتا ہے، آپ پکار کہتے ہیں اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، تو آپ تو ڈاکٹر کو پکارتے ہیں، آپ تو بیٹے کو پکارتے ہیں، آپ تو بیوی کو پکارتے ہیں، میری مدد کرو، مجھے چادر دو، مجھے پانی دو، مجھے روٹی دو، مجھے دوائی دو۔ جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کو پکارتے ہیں اور آپ شرک کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں شرک شرک شرک۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دنیا کی ضرورتوں میں جو انسان دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہے، جس کی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے رکھی ہے، یہ مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ عین نیکی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کیا کرو؟ تعاون کرو، مدد کرو۔ برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ لیکن مدد وہ شرک ہے، پکار وہ شرک ہے، دعا وہ شرک ہے جس میں ایسی دعا کی جائے جس میں بندہ کسی کی پکار سن نہیں سکتا اور اس کی پکار سن کر اس کی مدد کو پہنچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی بزرگ ہزاروں میل دور اپنی قبر میں پڑا آرام فرما رہے ہیں، انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر اس کو پکارتا ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی۔ یہ بزرگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز نہیں سنتے۔ کتنے واقعات ہیں، اگر واقعات ذکر کروں تو وقت ختم ہو چکا ہے، موجود نہیں ہے، اس لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ کتنے ہی بزرگوں کو دنیا میں اپنے قریب کی پڑی ہوئی چیز کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، تو فوت ہونے کے بعد ہزاروں اور لاکھوں میل دور بیٹھ کر وہ سن بھی لیتے ہیں اور مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور پکاروں کو سننے والے ہیں، اور ادب و آداب کا لحاظ رکھ کے مسلسل لگاتار رہتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں خاص کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا جہان کی ہمیں خیریں اور برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور دنیا جہان میں جو شر ہے، جو فتنہ ہے، فساد ہے، اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔